چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے صاحبزادے ٹھیک ہیں یا ملک ریاض؟ اس کا فیصلہ تو تحقیقات یا عدالتی عمل سے ہی ہوگا، لیکن ایک ایسا الزام بھی سامنے آیا ہے جس نے صحافیوں کی صفوں میں ایک بار پھر کھلبلی مچا دی ہے۔ بہت سے صحافیوں کے نام سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے اس سارے اسکینڈل میں کسی کا مقصد حل کروانے میں مدد کی اور اس کے بدلے یا تو BMW گاڑی، پلاٹ، گھر یا پھر دبئی میں ولا حاصل کیا۔ اسلام آباد کے صحافی اس معاملے پر خاموش نہیں ہیں۔ ہمارے سینئر صحافی جن کے نام آ رہے ہیں، اپنے آپ کو جرنلزم کا پلرز کہتے ہیں، اور جن کو ہم دیکھ کے اس فیلڈ میں آئے ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ اس چیز میں انوالو ہیں تو پیور ورکنگ جرنلسٹ کا پھر نعرہ کس لیے لگاتے ہیں ہم لوگ؟ چند ایک صحافی اس شہر میں ہم ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جن کے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان سے مختلف فوائد لیتے ہیں۔ آپ نام چاہیں گے تو نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں کس نے کس سے گھر بنوایا، بہت سارے۔ 10 بجے سے سپریم کورٹ تھے، 4 بجے تک ہم 3-4 بجے تک ہم دھوپ میں رہے، اور اتنی گرمی تھی اور اتنی محنت کرنے کے بعد ادھر جب پریس کانفرنس میں ملک ریاض صاحب کی آئے ہیں اور جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ صحافیوں کے پیسے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ساری شرمندگی سے نا پانی ہو گئی۔ دنیا 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ القاعدہ دہشت گرد نہیں، جو پرنسپلز پہ اور ایمانداری پہ یقین کرتے ہیں، ایک القاعدہ گروپ ہے اور ایک الفائدہ گروپ ہے۔ تو صحافیوں میں بھی ایک بڑا الفائدہ گروپ پایا جاتا ہے، وہ اس واقعے کے بہانے ایکسپوز ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن یہ دل آزار واقعہ پاکستان کی صحافت کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ بعض صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو اخلاقیات کے درس سکھاتے ہیں، وہ خود کس طرح بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کچھ میڈیا پرسن نے یقیناً برائب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہمارے کوئی میڈیا کے اندر تو کوئی میرا خیال خود احتسابی کا اس طرح سے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ جنہوں نے لیا ہے وہ اپنی عاقبت خراب کی، اپنی دنیا خراب کی ہے، وہ خود ان کا ضمیر ہی ملامت کرے تو میرا خیال ہے کچھ ہوگا۔ اگر ملک ریاض صاحب سچے ہوتے تو جب صحافیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب بھی قرآن ہاتھ میں رکھ کر دیں، تو انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا اور بھاگ گئے۔ یہ ایک اچھا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب سے یہ کیس آیا ہے سپریم کورٹ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اس طرح کا جو عنصر پایا جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں، صحافیوں میں، تو وہ بھی ایکسپوز ہونے جا رہا ہے۔ کہیں بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی صحافی اگر کسی بھی گندے عمل کی وجہ سے اگر وہ منظر عام پہ آتا ہے تو میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع بار بار لائے کہ کوئی بھی گندا شخص کسی بھی شعبے میں ہو وہ منظر عام پہ آئے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ صحافی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور جیسا معاشرہ ہوگا ویسے ہی صحافی ہوں گے۔ ایسے میں ان سے اس بات کی توقع رکھنا کہ وہ معاشرے سے بالا تر ہو کر اخلاقیات کی بہترین مثال بنیں گے کچھ غیر فطری ہے۔ کیمرہ مین رضوان بشیر کے ساتھ وقاص عظیم، CNBC پاکستان، اسلام آباد۔